ابو بکر صدیق کے بھی دو داماد عشرہ مبشرہ ان کو کہا جاتا ہے۔ ایسے 10 لوگ جن کو حضور نے ایک مجلس میں کہا یہ جنتی یہ جنتی یہ جنتی، ان 10 لوگوں میں سے دو داماد حضور کے عشرہ مبشرہ، دو ابو بکر صدیق کے عشرہ مبشرہ۔ آپ جانتے ہیں حضور علیہ السلام کے ایک نواسے کو شہید کر دیا گیا، ابو بکر صدیق کے بھی ایک نواسے کو شہید کر دیا گیا۔ حضور کے نواسے کو شہید کر کے سلطنت سے جدا کر دیا گیا، ابو بکر صدیق کے بھی نواسے کو شہید کر کے سلطنت سے جدا کر دیا گیا۔ حضور کے نواسے کو خلافت کے مسئلے پہ شہید کیا گیا، ابو بکر صدیق کے نواسے کو بھی خلافت کے مسئلے پہ شہید کیا گیا۔ حضور علیہ السلام کی ایک بیٹی ایک شہزادی چکی پیسا کرتی ہے، ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، مشکیزیں پانی کے بھر کے لاتی ہے، کندھے پر چھالے پڑ گئے، کندھے پر نشانات پڑ گئے۔ ابو بکر صدیق کی بیٹی بھی چکی پیسا کرتی ہے، ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے۔ حضور کی ایک شہزادی سواری پر سوار ہے، تشریف لے جا رہی ہے، ظالموں نے دھکا دیا، نیچے گری، زخمی ہو گئی۔ ابو بکر صدیق کی ایک بیٹی کے ساتھ یہی معاملہ پیش آیا، سواری پر سوار ہے، تشریف لے جا رہی ہے، ظالموں نے دھکا دیا، نیچے گری، زخمی ہو گئی۔ حضور علیہ السلام کے زمانے نبوت میں پہلی جنگ بدر لڑی گئی، 313 صحابہ، 900 دشمنوں کی تعداد ہے۔ ابو بکر کے زمانے خلافت میں پہلی جنگ لڑی گئی، 313 صحابہ، 900 دشمنوں کی تعداد ہے۔ حضور کے زمانے نبوت میں دوسری جنگ احد لڑی گئی، حالات یہ بنے، جیتی ہوئی شکست میں تبدیل ہو گئی، 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ ابو بکر صدیق کے زمانے خلافت میں دوسری جنگ لڑی گئی، یہی معاملہ ہوا، جیتی ہوئی شکست میں تبدیل ہوئی، 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ حضور علیہ السلام کا زمانہ نبوت ہے، حضور علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ اللہ نے حضور کو 63 برس کی زندگی عطا فرمائی، ابو بکر کو بھی 63 برس کی زندگی عطا فرمائی۔ ظاہراً وسائل کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے حضور کا دنیا سے رخصتی کا سبب بنا، ظالموں نے، دشمنوں نے زہر دیا، ابو بکر صدیق کو بھی زہر دیا گیا، حضور کو زہر کھانے میں دیا گیا، ابو بکر صدیق کو بھی زہر کھانے میں دیا گیا۔ حضور نے وہ زہریلا کھانا کھایا، ایک صحابی بھی ساتھ شامل تھا، وہ بعد میں شہید ہو گیا۔ ابو بکر صدیق نے زہریلا کھانا کھایا، ایک صحابی شامل تھا، وہ بعد میں شہید ہو گیا۔ حضور کو رخصتی سے 15 روز پہلے سر میں درد ہوا، شدید بخار ہو گیا، ابو بکر صدیق کو بھی 15 روز پہلے سر میں درد ہوا، بعد میں شدید بخار ہو گیا۔ حضور علیہ السلام دنیا سے رخصتی کا وقت بالکل قریب ہے۔ حضور علیہ السلام نے مسواک مانگی، ابو بکر نے بھی مسواک مانگی، حضور علیہ السلام نے مسواک مانگی، حضرت عائشہ نے دی ہے، منہ میں چبا کے دی ہے، لعاب دہن لگا کے دی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جب مسواک مانگی، حضرت عائشہ نے دی ہے، منہ میں چبا کر دی ہے، لعاب دہن لگا کے دی ہے۔ حضور نے اپنی دنیا سے رخصتی سے قبل دنیا میں آخری جملہ بولا، فرمایا الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں نماز کی پابندی کرنا، نماز کبھی نہ چھوڑنا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بھی دنیا میں رہتے ہوئے آخری جملہ بولا، فرمایا الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں نماز کی پابندی کرنا، نماز کبھی نہ چھوڑنا۔ حضور نے رخصتی سے قبل اپنا مصلی چھوڑ دیا، ابو بکر نے بھی دنیا سے رخصتی سے قبل اپنا مصلی چھوڑ دیا۔ حضور نے مصلی چھوڑا، اس کو دیا جس نے بعد میں خلیفہ بننا تھا، ابو بکر نے بھی مصلی چھوڑا، اس کو دیا جس نے بعد میں خلیفہ بننا تھا۔ حضور دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، دن کے 11 بجے ہوئے، ابو بکر صدیق دنیا سے جا رہے ہیں، دن کے 11 بجے ہوئے، حضور دنیا سے پردہ فرما گئے۔ جس چرپائی پر آقا کا جسم رکھا گیا، 2.5 سال کے بعد ابو بکر صدیق کا جسم بھی وہی رکھا گیا، جو یمنی چادر حضور کے چہرے انور پر ڈالی گئی، 2.5 سال کے بعد وہی چادر حضرت ابو بکر صدیق کے چہرے پہ ڈالی گئی۔ حضور دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ کی آرام
اللہ اکبر مصطفیٰ زندہ باد صداقت صدیق اکبر زندہ باد صداقت صدیق اکبر زندہ باد عدالت فاروق اعظم زندہ باد سخاوت عثمان غنی زندہ باد شجاعت علی المرتضی زندہ باد ریاست امیر معاویہ حضرت مولانا قاری حنیف بلال علی ملتانی صاحب زندہ باد حضور نے فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، میں عائشہ کے حجرے سے اٹھوں گا، ابو بکر بھی وہیں سے اٹھیں گے، سبحان اللہ میں میدان محشر کی طرف جاؤں گا، ابو بکر بھی وہی جائیں گے، میں حوض کوثر میں جاؤں گا، ابو بکر بھی وہی جائیں گے، میں اپنے محبت کرنے والوں کو اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلاؤں گا، ابو بکر سے محبت کرنے والے لین میں کھڑے ہوں گے، میں بھر بھر کے ابو بکر کو دوں گا، ابو بکر اپنے ہاتھوں سے پلائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی اتنی سنتوں پر عمل کیا، اتنی اداؤں کو اپنایا، جو ان کے بس میں تھی وہ انہوں نے کیا، جو ان کے بس میں نہیں تھا وہ میرے اللہ نے کر دیا۔ سبحان اللہ کوشش تو کریں